بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈسکوری چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ روئی زمین پر نمرود نام کے ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کی عطا کردہ حکومت اور دولت کا شکر ادا کرے، اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ اس کے دور کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے تھے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا، اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ جانا پڑتا۔ اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے، تب نمرود نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کم عقلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ اناج کا خالی تھیلا لے کر آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے باہر آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اس خالی تھیلے میں ریت بھری اور گھر آ کر سو گئے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائی اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک دن اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اسے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں، علیاذ باللہ۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود انکار ہی کرتا رہا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کے صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے میں دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیا۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا تھا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے 400 سال گزر گئی اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ناظرین گرامی، ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ پاک ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا سب اللہ پاک کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور کبھی بھی کسی بھی بات پر غرور نہ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔